السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا دوران ہجرت، اسلام کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف جو سفر کا راستہ آپ طے کر رہے تھے، اس درمیان میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں یا جن قافلوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا جس خیمے میں کسی مقام وغیرہ پر آپ قیام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ مکہ سے نکلے تھے اس لیے کہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے آپ کے قتل پر 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی جان بچا کر کسی دور جگہ بھاگنا چاہتا ہو، پناہ لینا چاہتا ہو، تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا؟ اسے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں سوجے گی، وہ صرف ایک ہی ٹارگٹ بنائے گا کہ میں اپنی حفاظت کیسے کروں اور کیسے کسی جگہ جا کر پناہ لے لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اپنے مشن کو برابر اختیار کرتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سراقہ بن مالک آئے تھے، ان کا مقصد تھا آپ کو قتل کر کے مکے والوں سے 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ سے گفتگو ہوئی، آپ سے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، تو انہوں نے امن کا پروانہ لے لیا۔ بجائے 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لے کر وہاں سے پلٹے ہیں۔ دل میں نرمی پیدا ہو گئی، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر جاتے جاتے جو قافلے، جو افراد نبی کو تلاش کرنے کے لیے اس راستے پر آ رہے تھے، انہیں وہاں سے واپس کر دیا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہو اس راستے پر آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں اسی راستے سے واپس آ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے راستے پر آگے نکل کر نبی کو پا سکتے تھے، وہ درمیان سے ہی واپس چلے گئے، انہوں نے راستہ بدل دیا، ایسی سمتوں میں چلے گئے جہاں ان کی ساری محنت رائے گاں چلے گئی۔ تو ایک وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، آپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب وہ 100 اونٹ انعام نہیں، بلکہ اب وہ جنت کا انعام چاہتا تھا۔ اسی طرح سے جب آپ ام معبد کے پاس، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، وہاں پر آپ نے اس کی بکری سے دودھ پیا، اور جس طرح سے آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے نبی کی شکل و صورت کی، نبی کے اخلاق کی جو تعریف کی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے اچھی تعریف
اس سے اچھے جملے میں تعریف کسی نے بھی نہیں کی جیسے ام معبد نے کی تھی۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، جان کی حفاظت کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں، اور راستے میں جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ مشرکین ہیں، اور وہ وہی مشرکین ہیں جن کے بھائی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے راستے میں جاتے ہوئے کسی بھی مشرک پر حملہ نہیں کیا، کسی مشرک کا قتل نہیں کیا کہ آپ کے لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی قوم ہمارے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مجھے یہاں موقع ملا ہے میں آپ کو مار دیتا ہوں۔ جیسے دنیا کے اندر بعض علاقوں میں یہ حرکتیں مسلمان کرتے ہیں۔ ظالم کوئی اور ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کسی مشرک کو پکڑ کے وہاں اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ان کا بدلہ ہم نے ان پر نکالا۔ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر ظالم انسان کو جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے آپ خامخواہ اس پر ظلم کرو، اس کی قوم کے کسی ظالم کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا ہے، ہجرت کا یہ سفر پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جس ایک ایک قدم آپ بڑھا رہے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے اثرات، آپ کے نشانات موجود ہیں۔ ایسے نشانات ہیں کہ آدمی تاریخ پڑھتا چلا جائے اور اس کے دل میں نبی کی محبت اور بڑھتی چلی جائے۔ اسی راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک سے ملاقات کر کے اور آگے بڑھ گئے تھے، تقریباً 2 دن 3 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، ایک اور شخص سے ملاقات ہو گئی، اس کے ساتھ تقریباً 70 افراد تھے، اور یہ سب کے سب مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کو 100 اونٹ کا انعام مل جائے۔ اتنی بڑی تعداد، 3-4 دن گزر گئے ہیں، ابھی بھی لوگ کہیں نہ کہیں بھٹک کر اپنے صحیح نشانے پر پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن اریقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خفیہ راستے سے لے کر جا رہے تھے، پھر بھی اس خفیہ راستے پر لوگ کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے نبی کو تلاش کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ ایک عام راستہ وہاں بھی چھان مارا، پہاڑیاں ہوں وہاں اس کی چوٹیوں پر چھان مارا، کہیں وادیاں نظر آتی ہیں وہاں بھی چلے گئے، کہیں جنگل صحرا نظر آتا ہے وہاں بھی چلے گئے، کہیں چھوٹے معمولی خفیہ اور پتلی گلیاں راستے نظر آتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پہنچ گئے۔ سراقہ بن مالک ایسے ہی پہنچے تھے، اور ایک دوسرے شخص بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسی جگہ پر اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت کا سفر ہے۔ آنے والے 100 اونٹ کا انعام چاہ رہے تھے، اللہ نے جنت کا انعام دے دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی شکل و صورت سے، آپ اپنے اخلاق سے اگر اچھا مظاہرہ کرو تو اس کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس کی تلوار میں جو دھار ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں جو شعلے ہیں وہ سب دھندلے پڑ جائیں گے، اس کے دل کے اندر، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ کون سی چیز ہے یہاں اس جگہ اسلام قبول کرنے کی، جبکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان شخص پر اسلام کی دعوت کی بنا پر 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے، اگر ہم نے ایسے راستے میں آ کر اسلام قبول کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟
ان کے پیچھے اتنی بڑی تعداد ہے، تب 100 اونٹ کا انعام ہے، تب بھی لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو قوم ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں اسلام کی حقانیت، اسلام کا صحیح پیغام داخل کر دے تو پھر اسے دنیا کی دولت بھی اچھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ 100 اونٹ کا انعام، ابوبکر صدیق کو پکڑ لیتے اور 100 200 اونٹ کا انعام، پوری زندگی بن جاتی تھی، نسلیں کھاتی تھی ہماری۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کو ترجیح دی، دنیا کی اس دولت کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں دعوت دیا تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہجرت سے پہلے مدینہ سے آنے والے لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، ویسے آپ نے ہجرت کے راستے کو بھی دعوت کا سفر بنا دیا۔ صرف بھاگنے کا سفر نہیں تھا، صرف جان بچانے کا سفر نہیں تھا، اپنی حفاظت کا سفر نہیں تھا۔ جس شخص سے ملاقات کرنا ہے، یہ آج نہیں، یہ کل بعد میں آ کر اسلام قبول کرے گا۔ سراقہ بن مالک سے اس ہجرت میں ملاقات ہوئی، انہوں نے وہاں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں مدینہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ملاقات کی تھی، نبی کو دیکھا تھا، آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کیا تھا، اس جگہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دل میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی تھی، ایسے اثر آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا، کہ باقاعدہ اس جگہ سے، اس دیہات سے، مکہ کے اس بیابان علاقے سے نکل کر مدینہ منورہ اس شہر تک پہنچتی ہیں اور وہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ یہ پیغام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، آپ کہیں پریشان ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پریشانی کے ختم کرنے میں، اپنے آپ کی حفاظت میں اتنے محو ہو جاؤ کہ پھر آپ کے ذہن میں دماغ، اسلام، دعوت، قرآن کچھ بھی نہ رہے، بس نفسی نفسی، اپنے آپ کو بچاؤں کیسے گھر بچاؤں، کیسے اپنے گھر والوں کو بچاؤں، کیسے اپنے نفس کو بچاؤں، بس اسی کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ قرآن مجید کی فکر۔ جیسے ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا، جو لوگ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے آتے ہیں، ان علاقوں کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اتنے مظلوم مسلمان، ان کا شہر اجڑ گیا، ان کے گھر برباد کر دیے گئے، دکانوں کو آگ لگا دیا گیا، ان کے کئی رشتہ دار بچھڑ گئے، اور یہاں بھی آنے کے بعد نہ وہ نماز پڑھتے، نہ ان کے پاس ذکر و اذکار ہے، نہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق و عادات ہیں، نہ ان کی شکل و صورت پر اسلامی کوئی شعار موجود ہے۔ جہاں دیکھو وہاں پورے بازار میں، پورے چوراہوں پر، سگنلوں میں، مساجد میں صرف بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو ہم مہاجر ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ہجرت کرنے والا آدمی، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آنے والا بھکاری بن جائے ساری زندگی، نمازوں کا کوئی خیال نہیں، ایمانداری دور دور تک نہیں۔ ہم نے ایک جگہ کا ایسے سروے کیا تھا، ہم نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے چند ذمہ داروں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو عصر سے لے کر مغرب تک ہم خود آپ کے پاس آئیں گے۔ زبان آپ کی تھوڑی سی الگ ہے، ہم اردو بولیں گے، جن کو سمجھ میں آتی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میں کا کوئی عالم ترجمہ کرے گا، اور ہر اتوار کو ہم آپ کے پاس آئیں گے، درس رکھیں گے، عقیدے کا درس۔ جن ذمہ داروں کو جمع کیا گیا تھا انہوں نے کہا مولانا صاحب
کون سنتا ہے درس؟ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا لوگ ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں، وہ دیکھو درگاہوں پہ پھر رہا ہے، اس کے گلے میں دیکھو بڑی بڑی تعویذیں لگی ہوئی ہیں، فلاں کو دیکھو وہ جرائم میں ملوث ہیں، اس کو دیکھو وہ کرپشن میں ملوث ہیں، ان کو دیکھو مساجد میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، عورتیں ادھر چوریاں کر رہی ہیں، مرد ادھر الگ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو قوم آئی ہوئی ہے ہجرت کر کے کسی علاقے سے یہاں پناہ لی ہوئی ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا صرف بھاگ کے آ جانا یہ کمال ہو گیا؟ دین ایک جگہ سے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بچا کر یہاں بھاگے اور یہاں آنے کے بعد دین کو برباد کر دیا، تب بچایا کس چیز کو؟ دین تو یہاں برباد ہو گیا، ایمان یہاں خراب ہو گیا، پھر کس چیز کی حفاظت کیا؟ یہ تقریباً آج کے مہاجرین کا یہ حشر ہے۔ دنیا میں کئی جگہوں پر جہاں مہاجرین ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی حرکتیں ہیں۔ باقاعدہ ان کے درمیان بجائے توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، نماز کی دعوت کے بجائے شیعیت کی دعوت، صوفیت کی دعوت، قبر پرستوں کی دعوتیں، درگاہ پرستی کی دعوتیں وہ عام ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ مسلمان جنہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا دین کے نام پر، اب یہاں آ کر وہ درگاہوں کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تو ہم نے ایمان بچایا ہے، ایمان کی خاطر اپنا گھر بار قربان کیا ہے۔ یہاں آ کر کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ خوبصورت آئینہ دنیا والوں کو دیکھنا چاہیے۔ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے غار ثور سے نکلے تھے، دو جگہ پر ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر آپ نے دودھ کا استعمال کیا تھا۔ ایک بکری کے چرواہے کے پاس سے جب رات کا سفر مکمل کر کے صبح ہو گئی تھی تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک گئے، تھوڑا آرام کر لیجئے، میں آپ کے اطراف میں دیکھتا رہتا ہوں، کوئی آ تو نہیں رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے بکریاں لے کر چرواہا آ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، وہ بھی کسی پہاڑ کے سائے میں، ٹیلے کے غار وغیرہ میں دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آ رہا تھا، سایہ حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کی بکری کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو بدو قسم کا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھی گفتگو کی۔ ہجرت کے دوران ہیں، آپ کے ساتھ 4 افراد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ساری دولت لوٹ لی گئی ہے اور یہ بہترین موقع ہے، اکیلا چرواہا ہے، کئی بکریاں ہیں۔ نبی نے ایمانداری کا درس دیا کہ ہم چاہے جتنے مجبور ہو جائیں، ہم چاہے جتنے مظلوم ہو جائیں، ہم تکلیفوں کو برداشت کریں گے، صبر کریں گے، لیکن ایمانداری، سچائی یہ کبھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے گی۔ ایک تنہا کمزور انسان بھی اگر ہمیں کسی اکیلے میں مل جائے تو پوری قوم مل کر اس اکیلے انسان کو بچائیں گے، لیکن ان لوگوں کا انتقام ہم ان لوگوں سے نہیں لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے۔ ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کامیاب سفر۔ نظر تو ایسا آتا ہے کہ یہ بڑا مظلومانہ درد سے بھرا سفر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تکلیف تو تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے مکہ کو چھوڑنا، مکہ سے جب آپ باہر نکل رہے تھے آپ کو خود تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس سفر کو بھی آپ نے دینی سفر بنا دیا تھا، اسلام کی دعوت کا سفر بنا دیا تھا، اور دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ جس حالت میں بھی رہو اس حالت میں آپ کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، اسلام کی دعوت۔ خود عمل کرنا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو لوگوں تک پہنچاتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ آپ کے بعد دوسروں تک، دوسروں کے بعد تیسروں تک، یعنی اس طرح سے نسل در نسل قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے عبرت حاصل کرنے، درس حاصل کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اسلام کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔